ایک جامعہ مسجد کے امام صاحب کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی کہ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ یا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی امت پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرما۔ السلام علیکم اسلامک ورلڈ ٹی وی کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ ایک جامعہ مسجد کے امام صاحب کی ایک بہت خوبصورت بیٹی تھی جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ ایک دن وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آ رہی تھی کہ گاڑی سے اترتے وقت ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی بہت حسین و جمیل تھی، لڑکے کو پسند آ گئی۔ اس نے پتہ کیا کہ یہ کس کی بیٹی ہے۔ لڑکی جامعہ مسجد کے امام صاحب کی بیٹی تھی۔ لڑکے نے اسی دن سے صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اذان سنتے ہی وہ مسجد کے دروازے پر پہنچ جاتا، نماز تک تلاوت قرآن کریم میں مشغول رہتا۔ 6-7 مہینے تک وہ اسی معمولات کا پابند رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ والد نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، اگر مناسب رشتہ ہوا تو ضرور کر لیں گے۔ والد کے پوچھنے پر لڑکے نے کہا کہ میں نے لڑکی دیکھ لی ہے اور امام صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا۔ لڑکے کے والد نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، امام صاحب سے ملتے ہیں۔ لڑکے کا والد اور لڑکا مسجد کے مؤذن کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مؤذن کو ساری بات بتائی تو مؤذن نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو امام صاحب سے ملتے ہیں۔ لڑکے کا والد، لڑکا اور مؤذن امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام صاحب نے لڑکے کے بارے میں پوچھا تو مؤذن نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا اور امام صاحب نے لڑکے کی دینداری کو دیکھ کر رشتے کی رضامندی ظاہر کرنے پر قبول کیا۔ چنانچہ رشتہ طے ہو گیا۔ 6-7 ماہ بعد شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد لڑکے نے نماز پڑھنے میں سستی شروع کی۔ 1-2 ماہ بعد لڑکے نے داڑھی کٹوا دی۔ گھر آنے پر لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ یہ نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا تھا، اب مقصد حاصل ہو چکا ہے، اب کیا ضرورت ہے مجھے نماز پڑھنے کی۔ لڑکی یہ بات سن کر سخت افسردہ ہوئی اور جا کر والد صاحب سے کہا کہ میں اس بے دین کے ساتھ زندگی گزار نہیں سکتی اور نہ ہی میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ یہ معاملہ محکمہ عدل تک پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں میں تفریق کا فیصلہ کیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا، اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو دوبارہ نہ پا سکا۔ لڑکے نے ایک جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے سارے پیسے ادا کیے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جادوگر نے مزید پیسوں کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فوراً وہ رقم بھی ادا کر دی اور کہا کہ کام ہو جانا چاہیے، پیسوں کی فکر نہ کریں۔ 1 ماہ کے بعد جادوگر نے لڑکے کو بتایا آ جاؤ اور اپنے پیسے لے جاؤ، تمہارا کام کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے کمرے میں پہنچا تو جادوگر ایک بڑا چاقو ہاتھ میں لیے کھڑا ہے۔ لڑکے نے حیرت زدہ انداز میں پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ جادوگر نے کہا کہ مجھے قتل کر دو ورنہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ لڑکے نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، لہٰذا میرے پیسے دو اور میں یہاں سے چلتا بنوں۔ لڑکا پیسے لے کر بھاگا اور بھاگتے ہوئے اسے پولیس نے دیکھ لیا اور اس پریشانی کی حالت میں اسے بھاگتے ہوئے دیکھ کر پولیس حیرت میں آ گئی اور دیکھتے ہی اسے گرفتار کر لیا، پیسے بھی ضبط کر لیے۔ لڑکے کے توسط سے پولیس جادوگر تک پہنچ گئی۔ جادوگر نے پولیس کو کہا کہ مجھے مار ڈالو، میں مرنے والا ہوں، مجھے وہ نہیں چھوڑیں گے۔ پولیس نے دونوں کو قاضی کے سامنے پیش کر دیا۔ قاضی کو جادوگر نے پوری کہانی سنائی کہ ہم استمداد بالشیطان کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس لڑکی پر جب بھی میں نے یہ عمل کیا اور شیطانوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے گھر کی حفاظت پر فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے دوسرا عمل کیا، تب بھی فرشتے مامور تھے لیکن پہلے سے تعداد میں زیادہ فرشتے موجود تھے۔ اس کے بعد میں نے رئیس الشیطان سے مدد لینے کی کوشش کی۔ اس بار جب وہ گھر کے پاس گئے تو وہاں فرشتے کھڑے تھے۔ اس دن کے بعد سے اب مجھے وہ شیطانی گروہ مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قاضی حیران ہوا، اس نے امام صاحب کو بلایا۔ جب امام صاحب تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا عمل کرتے ہو؟ فرشتے آپ کے گھر کی حفاظت پر مامور ہیں۔ تو امام صاحب نے کہا کیا ہوا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ امام صاحب کو تو نہیں پتا تھا کہ کیا چل رہا ہے۔ جب انہوں نے امام صاحب کو پوری کہانی سنائی تو امام صاحب نے کہا ہمارے گھر میں صبح روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اور جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس پر جنات اور شیاطین
اثر نہیں کرتے، نیک خاندان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اللہ پاک ایسے انتظامات فرماتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ پاک نے ایسی خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ مجھے، ہم سب کو اور تمام لوگ جو ویڈیو سن رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر صبح کے وقت روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت ضرور فرمائیں۔ اگر مکمل سورۃ البقرہ تلاوت نہیں کر سکتے تو روزانہ ایک صفحہ سورہ بقرہ کا ضرور پڑھیں تاکہ ہمارے گھر کی حفاظت ہو سکے، ہم شیاطین کے اثرات، جنات سے بچ سکیں۔ تو دوستو، اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ ہمارے گھروں کے اندر جو آج کل مسئلے مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔